عالم کے سامنے کوئی بندہ جوتیاں سیدھی کرے تو لوگ آنکھیں پھاڑ کے کہتے او دیکھو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جس کی جوتیاں مسجد کا امام سیدھا کر رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی حسین پاک کی عظمت کا اندازہ تو لگائیں. جس سے بڑا اس امت میں حدیث کا بیان کرنے والا کوئی نہیں. وہ ابو ہریرہ اگر حسین پاک کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں تو لوگ امام حسین کی عظمت کا اندازہ تو کریں, امام حسین کے مقام کا اندازہ تو کریں. یہ تو ایک بات میں نے یوں ہی کہی جو ابتدا میں عرض کر رہا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو یہ بات کہی جاتی ہے. اچھا, سیر اعلام کا جو حوالہ میں نے پڑھا وہ شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ذہبی, حالانکہ وہ طبقہ جلدی سے اہل بیت اطہار کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنے کا روادار نہیں ہے جو لوگ ابن تیمیہ سے متاثر ہیں, لیکن میں نے اس طرف کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا. حالانکہ حافظ ذہبی شاگرد ہونے کے بعد بھی کچھ اعتدال کی باتیں کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو یزید کو اور امام علی مقام کو دونوں کو ایک ایک پڑھنے میں لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری نئی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے حسین کون ہے, امام علی مقام کی شان کیا ہے. آئیے قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, انما یہ حسر کے لیے آتا ہے, یعنی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے تمام برائیاں, تمام نجاست, تمام ناپاکیاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کو پاک کرنے کا. ہر نجاست, توجہ کرنا, ہر نجاست سے اہل بیت کو, ہر گندگی سے اہل بیت کو اللہ نے پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا. حالانکہ یرید اللہ ہے, ارادے کا وہ ہے, لیکن چونکہ اللہ کا ارادہ ازلی ہے اور اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ثابت ہو کر رہتا ہے. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ انسانوں کے ارادے کی طرح الیاذ باللہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اس کو کوئی توڑ دے. اللہ کا ارادہ کوئی توڑتا نہیں, وہ جب ارادہ فرماتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. تو اللہ نے یہ ارادہ کیا, اس کو یہ اس کی ترجمانی کر لے, اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر گندگی سے, ہر نجاست سے اہل بیت کو پاک کریں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, ایک تو ابتدا میں انما فرمایا یعنی ہر گندگی سے, ہر گندگی, جتنی گندگی تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے, شک, قتل, جھوٹ, مکر, غیبت, دغا, زنا, بدفعلی, جو گندگی آپ کے ذہن و دماغ میں آ سکتی ہے قیامت تک کسی کے دماغ میں آئے گی, ان تمام نجاستوں سے اور گندگیوں سے اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا. اور آخر میں کیا کہا تطہیرن, یہ تطہیرن کی تنوین کے ساتھ جو آیا, یہ تنوین بتا رہی ہے کہ اللہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے, تو یہ تنوین احترام اور تعظیم کا فائدہ دیتی ہے. تب معنی کیا ہوا, وہ خدا ہو کر بھی جب ذکر اہل بیت کرتا ہے تو احترام کے سیغے کے ساتھ کرتا ہے, اور بتاتا ہے کہ میں خدا ہو کر جب محمد اور آل محمد کا ذکر کرتا ہوں تو تعظیم کے سیغے کے ساتھ کرتا ہوں. تو خدا کی قدرت جس کا احترام بتائے, ان اہل بیت کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ کون کر سکتا؟ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. ہر گندگی سے, ہر گندگی سے. اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں اہل بیت کے دل میں ایمان کے بارے میں کبھی شک نہیں آتا, یعنی جس سے اہل بیت اولین مراد ہے, جسے آل ابا اہل قصہ کہتے ہیں. یہ آل ابا اہل قصہ کون ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تو اس وقت یہ آیت اللہ اکبر, اس کے نزول کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک چادر تھی جو سیاہ بالوں والی تھی, یعنی کالی چادر تھی حضور کی. حضور نے کالی چادر کو اوڑا, اور اوڑنے کے بعد سرکار نے فرمایا اینا فاطمہ, فاطمہ کہاں ہے؟ سیدہ نے کہا بابا جان میں حاضر ہوں. فرمایا اینا علی,
आईना अली, अली कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हसन पाक को एक जानों पे बिठाया, हुसैन पाक को दूसरे जानों पे बिठाया और चारों को अपनी चादर में यूं लिया और लेने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहली बैत है, इन्हें हर गंदगी और निजासत से पाक कर दे और तू इनसे मोहब्बत कर और जो इनसे मोहब्बत करे तो उसको भी अपना महबूब बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र ताजदारे करबला, जिक्र ताजदारे करबला, जिक्र शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल कह रहे अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उसको महबूब बना ले। अल्लाह के महबूब बनने का इससे आसान तरीका क्या है? अगर कोई खुदा का महबूब बनना चाहता है उसको करना यही है कि वो पंजतन से मोहब्बत करे, खुदा उसको अपना महबूब बना लेगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह की जो दुआ है, हुजूर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। मेरे इमाम कहते हैं इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ रद्द कब होती है? अल्लाह के रसूल ने दुआ की और बताया कि अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो महबूब हो जाओगे। और फिर किसको कहा अहले बैत? हाउलाई अहली बैती, ये मेरे अहले बैत, चारों का ये मेरे अहले बैत है। हालांकि अहले बैत में हुजूर की अज़वाज पाक भी हैं, उस पर कोई हमारा अहले सुन्नत का इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि ये चारों के लिए कहा और उनके लिए क्या आया, हालांकि इसमें इस आयत की बरकत में कयामत तक के सादात शामिल हैं, लेकिन असल ये चार है, बाकी सब नस्ल है। असल ये चार है, बाकी सब। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि ये चार इस आयत में शामिल है, यानी पंजतन पाक, अज़वाज पाक का कौल मैंने बयान कर दिया, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। हर निजासत यानी ये गलती नहीं कर सकते, ये मासूम नहीं है। अली पाक, सैयदा फातिमा, हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन, ये चारों मासूम नहीं है, ये महफूज है, महफूज। अहले सुन्नत का हमारा अकीदा है मासूम नहीं है मगर महफूज है, यानी कि गलतियां और खताएं इनके करीब से भी कभी होकर के गुजर नहीं सकती। आप कहेंगे ये गलती नहीं कर सकते, मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। लोग कहते हैं क्यों नहीं कर सकते? जब मासूम नहीं है तो इंसान है, गलती तो करेंगे ना। मैंने कहा अल्लाह ने हिफाजत में लिया और कहा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अगर किसी के नजदीक है तो जरा बताओ कि वो गलती कौन सी थी, बताओ तो ला करके, वरना हमसे पूछो तो हम बताएंगे। लोग सीरतुन नबी के जलसे में जब रसूलुल्लाह की हिजरत बयान करते हैं, मेरे जवानों तवज्जो से सुनना, मैं सीरत के हवाले से बात करूं। लोग रबीउल अव्वल में सीरतुन नबी के जलसे करते हैं, तो सीरतुन नबी के जलसे में जब हिजरत बयान होती है तो लोग कहते हैं रसूलुल्लाह अपनी ऊँटनी कस्बा पर बैठे हुए थे और मदीने जब पहुंचे तो मदीने मुनव्वरा में हर आदमी कहता था हुजूर मेरे घर आए, मेरे घर आए, मेरे घर आए। अल्लाह के रसूल ने उस ऊँटनी की नकेल छोड़ दी, फरमाया मुझे किसके घर जाना है, ये ऊँटनी मामूर मिन अल्लाह है, ये जहां जाएगी वही मेरी क़यामगाह होगी। पता चला अगर हुजूर किसी ऊँटनी पर बैठ जाए तो वो गलती नहीं करती, जिस आगे बैठ को अपने ऊपर बिठाया करे वो गलती कैसे कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र ताजदारे करबला। ऊँटनी तो जानवर है, जानवर। हुजूर जिस पे बैठ जाए, आप कहेंगे जानवरों को इतना शऊर आता है। आप हदीसें उठा के पढ़े, सहाबा कहते हैं हुजूर जिस जानवर पर बैठ जाते थे, जितनी देर तक उस जानवर पर बैठे रहते थे, वो जानवर ना कभी पेशाब करता था ना कभी लीक करता था। जानवर को भी इतना ताकत आ जाती सिर्फ बैठने से। तवज्जो करें, जिस पे हुजूर बैठ जाएं
اس کو خدا اتنا شعور دیتا ہے کہ کب پیشاب کرنا کب پخانہ کرنا حضور بیٹھے ہوئے ہیں. جانور کے لیے کیا ہے؟ امام صاحب کیا جانور کے لیے، مؤذن صاحب کیا جانور کے لیے، سید صاحب کیا جانور کے لیے، پیر صاحب کیا جانور کے لیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم آسمان سے اتر کے آئے ہیں تو ایک بار ذرا گھوڑے کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھیں، تب اوقات پتہ چلے گی کہ جناب کرتے آپ کے ساتھ کیا ہے. لیکن قربان یہ شان نبوت ہے، قدرت نے کیا شان دی. حضور جس پہ بیٹھ جائیں وہ رسول اللہ کے بیٹھنے تک نہ پیشاب کرتا ہے نہ پخانہ کرتا ہے، اور اس کے لیے حضور کہتے ہیں معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے یہ کہاں جائے کہاں نہ جائے. آپ سے پوچھتا ہوں، اٹھنی تو ہی تھی، کسی یہود کے آنگن میں جا کے بیٹھ جاتی، وہ کہتا میں نے آپ کو نہیں ٹھہرانا. لیکن حضور کو یقین کتنا ہے، جس پر میں بیٹھوں گا وہ غلطی نہیں کرے. توجہ کرتے جانا، توجہ کرتے جانا میری قوم کے جوانوں. لوگوں کو کیا سمجھ ہے، یوں کہا کرتے ہیں سنی، اہل بیت کی داستان ہم یوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بناوٹی رونے دھونے کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم پوری دیانتداری سے، کیونکہ اہل بیت کی محبت کو ہم سیاست نہیں سمجھتے، محبت اہل بیت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. حضور کو کتنا یقین تھا کہ اونٹنی بیٹھی، کسی یہودی کے گھر بھی بیٹھ سکتی تھی، وہ کہتا میں نے نہیں رکھنا آپ کو معاذ اللہ. لیکن حضور کو یقین تھا یہ ہوگا نہیں. اور اونٹنی بیٹھی کہاں؟ اسی ابو ایوب کے گھر میں، جو اصل میں تھا حضور کا گھر. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ حضور کا گھر کیسے تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد حضور کی ایک امانت بھی ابو ایوب کے پاس تھی. حضور جب اتر کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے تو وہ ابو ایوب تم میری امانت نہیں دو گے؟ اس کی رسول کون سی امانت؟ آپ تو آئی مدینے میں پہلی مرتبہ تھے، کون سی امانت؟ فرمایا وہ تبا کا جو خط تھا نا، جو اس نے لکھ کر کے دیا تھا کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ میری شفاعت فرمائیں، وہ امانت تو دے دو. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں، آپ ذرا دھیان سے سنیں. حضور جانور پہ بیٹھے، وہ جانور خطا نہیں کرتا، وہ جانور غلطی نہیں کرتا. حضور جن کو اپنے اوپر بٹھائے، توجہ کریں، جن کو اپنے اوپر بٹھایا وہ 3 لوگ ہیں. ایک علی مرتضی ہے. کب بٹھایا؟ فتح مکہ کے دن. فتح مکہ کے دن پہلے کہا ابو بکر، پہلے کہا علی میرے کندھے پہ چڑھو اور یہ بت توڑو. عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے کندھے پہ کیا چڑھوں، آپ میرے کندھے پہ چڑھے. پہلے علی نے اپنے کندھے پہ حضور کو چڑھایا. جیسے حضور ان کے کندھے پہ پیر رکھتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں میری ٹانگیں کانپنے لگی، میرے پیر کانپ گئے. کیوں؟ خیبر کا دروازہ اٹھانا اور بات ہے، بار نبوت اٹھانا اور بات. خیبر کا دروازہ اٹھاڑ کے ڈھال بنائی. ایک روایت ہے کہ اکھاڑ کے پھینکا، ایک روایت ہے کہ ڈھال بنائی. اور ڈھال بنانا کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال جو ہوتی ہے نا، اس کو ایک ہاتھ میں لے کر کے دوسرے ہاتھ میں تلوار. علی ڈھال بنا کر کے خیبر کے دروازے کو لڑ رہے ہیں، اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا تو اس کو 40 آدمیوں نے بعد میں اٹھایا. اور علامہ نقی علی خان امام المتکلمین کے قول کے مطابق 70 لوگوں نے مل کے اٹھایا. بلکہ امام المتکلمین ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ 70 بھی اٹھا نہ سکے. جس کو 70 نہ اٹھا سکے اس کو اکیلے علی مرتضیٰ نے اکھاڑ کر اس کو ڈھال بنایا. یہ طاقت ہے علی کی. لیکن جب حضور کو اٹھانے کی بات آئی تو پیر کانپ گئے، اور مولا علی کہتے میں بیٹھ گیا کہ میری ٹانگیں نہ ٹوٹ جائے. بیٹھ گیا. پھر حضور نے جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے، فرمایا علی میرے کندھے پہ چڑھو. یہ نصیب اہل بیت کی. کجا یزید کجا حسین، کہاں گندگیوں کی انتہا یزید، کہاں پاکیزیوں کی انتہا. جس پہ کفر بھی آر کرے وہ یزید، اور جو جان ایمان ہو وہ حسین. کہاں یزید جو سرجون بن منصور جیسے یہودی کی گود میں پلا،
یزید کو حوالے کر دیا گیا تھا سرجون کی، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جس کی گود میں پلا وہ سرجون بن منصور یہودی تھا، اور کہاں حسین، گود تو دیکھیں، کہاں سرجون جیسے شرابی پاپی کی گود، اور کہاں رسول اللہ کی معصوم گود۔ یہ تو وہ حقائق ہے جس کا آپ انکار نہیں کر رہا۔ جو سرجون کی بات میں کر رہے ہیں وہ ابن کثیر نے لکھی، اسی طریقے سے اقد الفرید میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے کربلا لکھا اس نے سرجون کا ذکر ضرور کیا جس کی گود میں یزید پلا۔ اگر صحابی کی گود میں پلا ہوتا تو اتنا کمینہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی مصروفیتوں نے یزید کو وہ گود نصیب نہ ہوئی، اور یہودی کی گود میں حالات ایسے بن گئے تھے، پڑ گیا ادھر، سرجون اس کو پالتا رہا۔ جس کو تفصیل پڑھنا ابن کثیر کی طرف جائے ادھر پڑھے۔ لیکن اتنا کہتا ہوں، کیا نصیب ہے اہل بیت کے، رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ علی کو سوار کیا۔ مولائے کائنات کہتے ہیں میں جب حضور کے کندھوں پہ چڑھا تو ایسا لگتا تھا میرا سر آسمان کو چھو رہا ہے، اتنا بلند ہو گیا میں، ایسا لگتا تھا میرا سر آسمانوں کو چھوتا ہے۔ یہ مقام ہے علی مرتضیٰ حسن حسین کے بابا کا، حسنین کریمین کے بابا کا۔ آپ غور کریں یہ شرف کس کو نصیب ہوا، یہ برکتیں، یہ حضور کی عطا ہے، جس کو جو چاہیں دے دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں۔ اگرچہ ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق ہے، اور صدیق ہی ہے، لیکن حضور کی عطا جسے جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ علی کے مرتضیٰ کو کندھوں پہ کھڑا کیا، حسن مجتبیٰ کو کندھے پہ بٹھایا، حسین پاک کو کندھے پہ بٹھایا، اور پھر یہ تینوں کو کندھے پہ بٹھایا۔ اور جو حسین پاک کی امی ہے، جب وہ آتی تھی تو ان کے لیے خود اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ، جس کے اوپر بیٹھ جائے وہ جانور غلطی نہیں کرتا، جس کو اپنے اوپر بٹھائے یا جس کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑے ہو جائے اور یوں کہے فدا کہ امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کیا مرتبے ہیں۔ اب آئیے، یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اللہ نے ہر گندگی سے ان کو پاک کر دیا، وہ غلطیاں نہیں کرتے، غلطیوں کا تصور وہاں سے کبھی گزر کے بھی نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ غلطیاں خون کرواتا ہے توجہ۔ جب بار پڑے نا تو آپ سبحان اللہ کہنا بند کر دینا، تو مجھے لگے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ تھک گئے ہیں، تو میں اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ جتنا یاد کر کے اتنا سنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں یاد کر کے آیا بھی نہیں ہوں، یہ تو فیضان اہل بیت ہے، یہاں یاد کی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، تو اس لیے آپ جہاں تھکیں گے وہاں بات ختم ہوگی، کل ہوگی بات، کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو تو پھر زندہ دلی کے ساتھ ہو، زبردستی نہ بیٹھنا ہے اور نہ وہ زبردستی بات کرنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ان محفلوں میں زہرا جس پر نظر کرم فرما دے، بس وہی لوگ آتے ہیں، وہی لوگ بیٹھتے ہیں، وہی دامن بھرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بی بی زہرا کی شان کیا، میں نے کہا لوگ یا غوث المدد کہہ کے زندگی گزارتے ہیں، غوث اعظم یا زہرا کہہ کر کے اپنی بگڑیاں بناتے تھے۔ ذرا اس سیدہ زہرا کی عظمت کا اندازہ کریں کوئی، جو حسنین کریمین کی امی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک تو یہ آپ نے بات سن لی کہ وہ ہر گندگی سے، ہر نجاست سے پاک ہے، یعنی کہ وہ جو چار نفوس ہیں، ابھی وہ چاروں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ کون؟ علی کے مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن مجتبی اور حسین پاک شہید کرب و بلا، یہ چار۔ ان سے کبھی کوئی زنا، کوئی بدفعلی، کوئی جھوٹ، کوئی گندگی، کوئی مکر، کوئی دغا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو پاک کیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ
تطہیرا، ان کو پاک کیا اللہ تعالیٰ نے ہر گندگی سے، نجاست سے پاک. یہ بات ہوگی. اب جب اللہ نے ان کو پاک کیا تو غلطی کیوں ہوتی ہے؟ خون غلطی کراتا ہے. یہ تھوڑا فلسفیانہ میٹر آ گیا. خون غلطی کراتا ہے. دیکھو کوئی بچہ اگر بدماشی کرے نا رستے میں، یہ جا رہا ہے اس کا برقع کھینچے، وہ جا رہا ہے اس کو چڑھا دے، وہ جا رہا ہے اس کو پتھر مار دے، تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا بدماش ہے. تو کوئی ادھر سے کہتا ہے خون کا اثر ہے. اثر کس کا ہوتا ہے؟ بچپنے میں کوئی مستی تھوڑی سکھاتا ہے. خون کا اثر، جیسا خون ویسا اثر. خون کا اثر ہوتا ہے. اب خون بنتا ہے دو چیزوں سے. ایک تو باپ کی رگوں کا خون، یہ آ جاتا ہے. اب وہ بڑھتا ہے روٹی سے، کھانے سے. بنیادی طور پہ خون کہاں سے آتا ہے؟ ماں اور باپ سے. باپ کا خون، ماں کا خون، دونوں ملتے ہیں تو بنتا ہے، توجہ کرنا، انسان. اب وہ 3-4 کلو کا بچہ پیدا ہو گیا. اب ماں باپ کا خون کا تعلق تو اب کہاں سے ڈالیں گے؟ اس میں نہیں ڈال سکتے. جو بننا تھا بن گیا. اب اس میں بڑھاتا کون ہے خون؟ روٹی، اناج. تو اگر سٹے کا دھندا ہے، جوا کا دھندا ہے، گیم کا دھندا ہے، چوری کا دھندا ہے، لٹیری کا دھندا ہے، پاپ یعنی حرام مال ہے، تب اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تو وہ بھی خون تو تھا ٹھیک ٹھاک، لیکن اب اس نے اس کو گندا کرنا. جیسے ایک کٹورے میں پانی اچھا تھا، کسی نے ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا، ہو گیا نا ناپاک. پہلے تو اچھا تھا لیکن بعد میں ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا. اسی لیے حرام کمانے والوں کے بچے جوان ہو کر ماں باپ کے وفادار نہیں ہوتے. اگر وہ توبہ کر لے تو پھر بات الگ ہے، معاملہ بدل جاتا ہے.